اکثر و بیشتر لوگ قرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو ادائیگی قرض کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ادائیگی قرض کے لیے کوئی وظیفہ ہے، کوئی عمل ہے؟ اگر کوئی عمل ہے تو بتلایا جائے کہ کون سا عمل ایسا ہے۔ بھئی دیکھیے، قرض جو ہے وہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر انسان اگر کسی سے کوئی قرض لیا، اس کو ادا نہیں کرتا ہے، تو قیامت کے میدان میں جو اس کی زندگی کی نیکیاں ہیں، ایسا قیامت کا ہولناک منظر ایسا ہوگا کہ لوگ ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہے ہوں گے، ایک ایک نیکی کے لیے ایک دوسرے کے پاس بھاگ رہے ہوں گے کہ کوئی ہمیں ایک نیکی دے دے، ایک ایک نیکی کے لیے جب لوگ ترس رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے، تو ایسی حالت میں جو آپ نیکیاں کر کے جائیں گے اور دنیا میں کسی کا قرض لے کر کے جائیں گے، تو آپ کی وہ نیکیاں آپ کے قرض خواہ کو دے دی جائیں گی جس نے آپ کا قرضہ لیا۔ تو پھر بتائیے آپ کتنی ذلت اور رسوائی کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا کہ جب لوگ ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہے ہوں گے، بھاگ رہے ہوں گے، تو آپ کی جو نیکی دنیا میں آپ نے کی ہوں گی وہ دوسرے کو دے دی جائیں گی، تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ آپ کے لیے کون سی سزاؤں کا انتخاب کیا جائے گا؟ تو آپ کو یہ ضروری جاننا چاہیے کہ اگر ہم کسی کا قرض لے لیں تو ہم کو چاہیے کہ اس کے قرض کو ادا ضرور کریں دنیا میں۔ اگر ادا نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے قیامت میں ہمارا یہی حال ہونے والا ہے۔ اور یہ بھی نیت رکھیں، بہت سے لوگوں کا تو معاملہ یہ ہے کہ دیکھیے، ایک تو قرض لیتے ہیں اور جب کوئی قرض خواہ آ کر کے سوال کرتا ہے کہ بھائی آپ کے اوپر جو قرضہ ہے وہ ہمارا دیجئے، تو اس کو کورٹ کی طرح، جیسے عدالت میں کورٹ میں تاریخیں دی جاتی ہیں، ایسے ان کو تاریخیں دی۔ ایک تو اس نے آپ کا کام چلایا، آپ کو قرض دیا، اور اس کے بعد میں آپ اس کو تاریخ پر تاریخ دیتے چلے جا رہے ہیں، تاریخیں اس کے لیے مقرر کر رہے ہیں، وہ آپ کے دروازے آ رہا، جبکہ اس کا احسان ہے کہ آپ کو قرضہ دیا، لیکن آپ اس کو ادا نہیں کر رہے ہیں اور اس کو تاریخیں دیتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں کیجئے۔ دیکھیے، اگر کوئی انسان بہت مفلس ناتبہ ہے، اتنی اس کے پاس وسعت نہیں ہے کہ قرضہ لیا ہے اس کو آسانی سے ادا کر دے، تو ان لوگوں کے لیے یہ بہترین عمل میں بتانے جا رہا ہوں کہ جو لوگ جن کے دل میں تو ہے کہ قرض دے دیں، لیکن اسباب نہیں پیدا ہو رہا ہے کہ قرض کی ادائیگی کہاں سے کی جائے۔ قرض خواہ جو ہے صبح شام ہمارے گھروں پہ آ رہے ہیں، تانا دے رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ غیرت مند انسان اس سے ڈرتا ہے کہ ہم جس کا ہم پر قرضہ ہے جلد سے جلد وہ ادا ہو جائے۔ بے حیا کے لیے تو سب برابر ہے، لیکن جو حیادار ہے، جو غیرت مند انسان ہے، اس کے لیے قرضہ بھی بہت بڑی مصیبت ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ بہترین عمل ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارا قرضہ آسانی سے ادا ہو جائے تو اس کو یہ عمل کرنا چاہیے۔ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ لإیلاف ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھے، اور پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرے کہ پروردگار عالم تو کوئی اسباب پیدا کر دے، تو بہت بڑا مسبب الاسباب ہے، اسباب پیدا کر دے تاکہ ہم قرض سے ہم کو نجات میسر ہو جائے، نجات مل جائے۔ آپ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اس سورہ مبارکہ کو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور سچے دل سے رب سے دعا مانگنا ہے کہ پروردگار عالم ہم پر جو قرض ہے اس قرض کی ادائیگی ہو جائے۔ تو یقیناً اس سورہ مبارکہ کی برکت سے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ایسے دروازے کھول دے گا اسباب کے کہ ہم سب قرض سے ہم کو نجات میسر ہو جائے گی۔ رب کائنات ہمیں اور آپ کو سب کو دنیا میں جینے کا صحیح طریقہ اور سلیقہ عطا فرمائے۔